نحمده ونصلي على رسوله الكريم حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خود رائی اپنے رائے پر چلنا انسان کو دور پھینک دیتا ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا مانگنا۔ جب فرض نماز تو امام صاحب کے پیچھے ہم خاموش ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ وہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سنتوں میں وتر میں ہم پڑھتے ہیں، نفل میں ہم پڑھتے ہیں، اور کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، کیا اللہ سے مانگتے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مفہوم اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا۔ عجیب و غریب دعا ہے یہ۔ ایک آدمی کہتا ہے میں پیاس سے مر رہا ہوں، بس اب میں مرا، اس کو ٹھنڈا پانی دیا جا رہا ہے منع، زمزم دیا جا رہا ہے منع، جوس دیا جا رہا ہے منع، روح ہمجا، کچھ لوگ کہتے ہیں روح ہمجا دیا جا رہا ہے منع، تو سب جوس وغیرہ سب دے رہے ہیں، لیکن کہتا ہے نہیں، تو پھر وہ جھوٹا ہے، اس کو پیاس نہیں لگی ہوئی، جھوٹ بول رہا ہے وہ۔ تو شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ الحمدللہ ہم اللہ کے کرم سے کلمہ ہم نے پڑھا ہے اور اتنی بڑی دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو پھر ہم وہ سیدھے راستے کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور کون سا راستہ جو انعام یافتہ لوگ، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگ، تو انعام یافتہ لوگ ترجمہ دیکھیں گے تو ہم لکھا ہوگا نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، ترجمے میں بھی تفسیر میں یہی لکھا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے نا کہ کیسے کیسے لوگ آنے والے ہیں، تو وہ کہہ دیں گے کہ یہ تو ترجمہ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا آگے فرما دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ تو اب تو صاف معاملہ ہو گیا نا کہ نام یافتہ نبیین، نبوت کا دروازہ ہاں جی بند ہو چکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن صدیقین قیامت تک آئیں گے، شہداء بھی آئیں گے، صالحین بھی آئیں گے۔ بعض نے کہا اہل علم حضرات کو، جو ہمارے حضرت نے میں سنایا کہ یہ شہید جو اس طرح ہونا مدد آ جاتی، تو پیارے شیخ نے ان سے فرمایا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے شہداء فرمایا نا، تو اس کوٹے میں کوئی تو آئے گا نا، شہید ہوگا تو آئے گا اس کوٹے میں نا، اور یہ شہید قیامت تک آئیں گے، اس لیے یہ کوٹا بھی برقرار ہے، صالحین کا کوٹا بھی برقرار ہے، لیکن سب سے بڑھ کر صدیق ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو میں نے بتا دیا سب سے بڑھ کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے پیارے، تو دروازہ تو بند ہو چکا۔ صدیق وہ ہے جو کار نبوت کے کام انجام دیتا ہے، وہ نبوت کا تو پورا ہو گیا معاملہ، اس کام کو آگے بڑھانا تقوی کے ساتھ، شریعت اور سنت کے ساتھ۔ تو یہ تو آئیں گے صدیقین قیامت تک نا، تو ہمارے حضرت صدیقین کی آخری صدت کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت غور سے سنیے گا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صدیقین کے سروں سے سب سے آخر میں تکبر اور جہل نکلتا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ بطر الحق غمت الناس، حق بات قبول نہ کرنا، کسی انسان کو حقیر سمجھنا، ٹھیک ہے۔ جہل کیا ہے؟ کہ دوسرے کو حقیر نہیں سمجھ رہا، اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے، دونوں حرام ہیں، اور لوگوں کی تعریف پر واقعی وہ سمجھتا ہے میں ایسا ہی ہوں، اور اپنی تعریف کا انتظار کرتا ہے، تعریف نہ ہو تو غصہ بھی آ جاتا ہے، حق بات بھی نہیں مانے گا۔ فرمایا یہ دونوں مرض صدیقین کے سروں سے آخر میں نکلتے ہیں۔ میں صدیقین کیا صالحین کی پہلی سیڑھی پر بھی نہیں ہوں۔ تو اس پر حضرت مجدد نے سمجھایا رحمۃ اللہ علیہ نے، ایسا سمجھو کہ جس کو میں نے شیخ بنایا نا، یہ پہاڑ پر ہے، میں پہاڑ کے نیچے ہوں۔ اس کا اور آسان سمجھ لیں کہ مسجد کے چھت پر کونے میں آرو پلانٹ لگا ہوا ہے۔ ہمارے دوست جو آرو پلانٹ کو دیکھتے ہیں، جو میں بار بار کہہ چکا ہوں، وہ وہاں سے ٹیلی فون کر کے بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، تو یا تو میں اپنے گھٹنے کو توڑوا کر اوپر جاؤں روزانہ، یا ان کی بات پر یقین کروں، سچے آدمی ہیں، جھوٹ کیوں بولیں گے جی۔ تو اسی طرح شیخ جو ہوتا ہے، جو بتا چکا شریعت سنت کی اتباع کرنے والا، خلوت ہو یا جلوت ہو، اس کو بھی اپنے پر مربی رکھنا ہے، چاہے کتنا بھی اس سے کام ہو رہے ہوں، جو اس کو راستہ سمجھاتا رہے۔ اس وقت بڑا امتحان ہوتا ہے جب شیخ کسی چیز کا منع کریں تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے آدھا،
اور اپنی رائے پر چلتا ہے، اعتراضات کرتا ہے، بیان میں اعتراض کرے گا، اب شیخ تو یہاں نہیں ہے نا، تو نقصان ہو جاتا ہے۔ میرے موجودہ شیخ ترجمان اکابر شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم نے کچھ اثر کے بعد کی اجازت دی ہے، کچھ وہ اپنے حساب سے جیسا ہوگا الحمدللہ، اور آج حضرت کچھ سے کچھ پوچھا تھا، اس کا جواب بھی آ جائے گا۔ تو جب شیخ کسی کو مقرر کرے تو پھر ایک ایک کر کے وہاں جمع ہونا، تو یہاں جو مجلس کر رہا ہے اس کے سامنے پھر کون بیٹھے گا؟ تو جس کو شیخ مقرر کرے اس کے بعد پھر ایک ایک کر کے وہاں آنا کہ مجھے بہت زیادہ تڑپ ہے، تو اس کا مطلب دوسروں کو تڑپ نہیں ہے، پھر میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کا مطلب دوسرے ایسے ہی ہیں۔ تو یہاں پر خدرائی میں بھی نہیں کروں، تباہی کا راستہ ہوگا۔ واللہ واللہ ثم واللہ، بیان مقصود نہیں، اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، خاتمہ ایمان پر اللہ کی رضا، والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اسی کو وہ شیخ کو برعکس کر لیں، وہ روحانی بابا ہے۔ تو اللہ والا جب کوئی کہہ رہا ہے تو اس میں ہمیں یہ نہیں پوچھنا ہے کہ کیوں، اور یہ نہیں کہنا ہے کہ حضرت نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے، دل میں خیالات حضرت سمجھے ہی نہیں نعوذ باللہ، اب ٹھیک ہے یار کیا کریں بس، تو پھر وہ برکت نہیں ہوگی عمل کرنے والی، وہ پھر زبردستی کا انجیکشن لگانا ہوا۔ اس لیے شیخ کی نظر جہاں تک ہے صاف بات ہے، میری نظر وہاں نہیں ہے۔ تو فی الحال جو ہے جس طرح حضرت نے نکاح کے لیے فرمایا، یا کوئی بزرگ آتے ہیں یا وہ اپنے طلباء کو لے آئے، یا ہفتے کے دن طلباء ہوتے ہیں، تو اس حساب سے جس طرح مجھے اجازت دی ہے، ابھی میں اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ کلپ بن جائے، اور جو نیا آدمی وہ ایسا نہیں کہ یہاں کے بجائے وہاں آ جائے۔ تو اس وجہ سے ابھی اور وقت بھی میں نے کم کر دیا ابھی مجلس کا، تو اس وجہ سے کہ بھئی ٹھیک ہے، جس طرح حضرت نے فرمایا، میں عمل کے علم کے حساب سے اندھا ہوں اور علماء بینا ہیں، تو مجھ علم کے حساب سے اندھے کا فرض ہے بینا کا ہاتھ پکڑے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت میں میں نابینا ہوں، اللہ والے بینا ہیں، تو میرا فرض ہے میں ان کا ہاتھ پکڑوں، جس راستے سے وہ لے جائے نا اللہ والا، بس ختم۔ یہ خدرائی اور تکبر پھر یہ ساتھ ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، اور جان بوجھ کے بہانے بنا بنا کر شیخ کو بتانا کہ آج یہ ہو گیا تھا، آج وہ ہو گیا تھا، یا آج کا بتایا نہیں، روز تو رپورٹ نہیں لیں گے حضرت۔ اس لیے چاہے خاموش مجلس کے لیے کہے جائے شیخ، چاہے کسی کو بٹھا کر جائے کہ بولنا کچھ بھی نہیں۔ اس میں پھر ابھی لاہور میں ہمارے دوست سن رہے ہوں کہ مولانا ہے وہ، تو ایک بار میری طبیعت کی ناسازی اور اس طرح ہوا کہ 3-4 بیانات کسی اور ساتھی نے کی اثر کے بعد، تو پھر ان کا فون آیا میرے پاس کہ بھئی وہ کوئی اور بیان کرتا ہے، اس لیے میں 3-4 دن سے سن نہیں رہا ہوں۔ تو میں نے کہا مولانا جس کو شیخ مقرر کر لینا، جیسے صدر چلا گیا ملک سے تو نائب صدر کا کام وہ صدر کا کام یہ کرے گا، جیسے پاکستان کا سفیر ہے، ایک مثال بتا رہا ہوں، وہ کینیڈا میں ہے، وہ پاکستان آ گیا، اب نائب سفیر وہاں کام کرے گا، اور پھر شیخ جس کو بٹھا دے وہ اتنی دیر کا جو ہے وہ اس نے مجلس کرنی ہے، چاہے شیخ باورچی کو بٹھا دیں، چاہے شیخ پاسبان کو بٹھا دیں۔ تو خوش دلی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، دھیان رکھنا چاہیے اللہ پر، اور اپنی عقل نہیں لڑانی چاہیے۔ میں مجبور ہو گیا تھا، میں وہاں آ گیا، تو شیخ تو خاموش ہو جائے گا، بھئی یہ تو بڑا مجبور ہے، خاموش کپڑے نہ خراب ہو جائے، دل دکھ جائے گا، اور پھر فائدہ نہیں ہوگا وہاں بیٹھنے کا۔ اگر وہاں بغیر اجازت کے اور ستا کر بیٹھا تو ایسے بیٹھا جیسے کموڈ پر بیٹھا، مثال ہے جی۔ اب فرض کرے کوئی کہ مجھے بہت ضروری کام ہے، بہت ضروری کام ہے، تو آپ مجھے نماز سے پہلے بتا دیں، یا نماز ختم ہونے کے بعد مجھے بتا دیں، میں بتا دوں گا کہ آپ کو بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا ہے۔ اتنا میرا بیان ہوتا، پھر بیان کے بیچ میں پوچھتے کیا کتنا ضروری کام ہے، کب بس واش روم کا بہت تقاضا خطرناک ہو گیا، تو بھائی جاؤ، مجھے کیا واسطہ بھائی اس وقت۔ ہر بات شیخ سے پوچھنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہوا کھولنے سے پہلے بھی شیخ سے پوچھ سے ذرا۔ تو ہمارے ساتھی مصطفیٰ میں اب کچھ دیر مجلس کریں گے، آرام سے بیٹھ کر پھر تشریف لائیے، پیچھے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں، اس کا کلپ بھی بن جائے گا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے کچھ ضروری کام بھی کرنے ہوتے ہیں، میں ایسا وہاں پر خلال نہیں کر رہا ہوتا ہوں، اس لیے چلے بھائی۔